سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ اللہ کی ذات ہے جو کہ دن اور رات کو عدل بدل کر لے کے آتی، الٹ پلٹ کر لے کے آتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، نصیحت۔ ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، عدل بدل کر، الٹ پلٹ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دن مختصر ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ وہ اس انداز سے کہ رات کی ٹائمنگ کو، رات کے کچھ حصے کو دن میں شامل کر دیا جاتا ہے، دن بڑا ہو گیا، رات چھوٹی رہ گئی، اور کبھی دن کے اوقات کو، دن کے کچھ حصے کو رات میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، شامل کر دیا جاتا ہے، رات لمبی ہوگی اور دن چھوٹا رہے گا۔ رات اور دن کی سب سے بڑی تبدیلی سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک مرتبہ موسم گرما میں اور ایک مرتبہ موسم سرما میں۔ موسم گرما میں دن بہت بڑے اور راتیں مختصر ہیں، اس کے برعکس موسم سرما میں راتیں طویل ہیں، لمبی ہیں، اور دن مختصر رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس ایسے علاقے میں رہتے ہیں، ایسے خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہمیں ہر قسم کا موسم دیکھنے کو ملتا ہے۔ موسم گرما بھی ہے، سرما بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یوں سمجھیے کہ سخت سردی بھی ہم دیکھتے ہیں، سخت گرمی بھی دیکھتے ہیں، اور معتدل اور درمیانہ موسم بھی انجوائے کرنے کو ملتا ہے۔ وگرنہ کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں صرف سردی ہی سردی ہوتی ہے، گرمی نہ ہونے کے برابر۔ ناروے ہے، سویڈن ہے، دیگر ممالک۔ اور اس کے برعکس کئی ایسے ممالک ہیں جہاں گرمی ہی گرمی رہتی ہے اور سردی جو ہے نہ ہونے کے برابر، جیسے صحرائی علاقے ہوتے ہیں، صحرائی ممالک جو۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، ہمارے ہاں موسم کی شدت، سردی گرمی ایک معقول حد تک ہوتی ہے، معقول پیمانے تک رہتی ہے، جو قابل برداشت ہوتی ہے۔ وگرنہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں موسم کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو کہ ناقابل برداشت۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم چونکہ زیادہ تجسس میں نہیں آپ کو ڈالتا کہ یہ تمہید کس طرح کی باندھ رہے ہیں، آپ کو موضوع بتائے دیتا ہوں۔ ہم چونکہ موسم سرما سے گزر رہے ہیں، تو موسم سرما کے حوالے سے کیا کیا شرعی رہنمائیاں ہیں، کون کون سے امور ہیں جو ہم نے کرنے، اور کون کون سی اہم عبادات ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں، جو اس موسم سے ریلیٹ کرتی ہیں، اس موسم سے متعلقہ ہیں، وہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ سردی اور یہ گرمی، تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟
اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ یہ چینجنگ، یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ دو وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔ ایک وجہ جو کہ ظاہری وجہ ہے، اور دوسری جو باطنی وجہ ہے۔ ظاہری وجہ جو سائنسی اعتبار سے بتائی جاتی ہے، اس کا صرف ٹچ دوں گا آپ کو، ایسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ موسم کی تبدیلی سولر سسٹم کے ساتھ جڑی ہے۔ زمین چونکہ حرکت کر رہی ہے، تو اس حرکت کے نتیجے میں جو حصہ سورج کے قریب ہوگا وہاں گرمی ہوگی، اور جو حصہ سورج سے دور ہوگا وہاں پہ سردی ہوگی۔ اور چلے بات شروع کی ہے تو تھوڑا مزید بتاتے چلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی حرکت دو طرح کی ہے۔ ایک ہے ریولیشن، یوں دائرے میں حرکت کر رہی ہے، ایک سرکل میں گھوم رہی ہے سورج کے گرد، تو یہ ایک چکر وہ ایک سال میں پورا کرتی ہے۔ اس حرکت کے نتیجے میں جو حصہ سورج کے قریب آئے گا وہاں پہ گرمی، اور جو حصہ سورج سے دور ہوگا وہاں پہ سردی ہوگی۔ ایک دوسری حرکت ہے زمین کی جس کو روٹیشن بولتے ہیں، روٹیٹ کر رہی، وہ ایک 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے ایک چکر، اور اس کے نتیجے میں جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ آخر اتنا آرگنائز سسٹم اور اتنی پنکچوالٹی اور باقاعدگی کہ ایک ہی ٹائم پہ دن ہو رہا ہے، ایک ہی ٹائم پہ رات آ رہی ہے، اور ہر سال سردی گرمی کی ٹائمنگ بالکل سیم ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ آخر اس کے پیچھے کوئی قدرت، کوئی ہستی بیٹھی ہے نا جس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اگر زمین کا ایک پلانٹ ہے، کرہ ہے جو ہوا میں معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، اور اس کی گردش میں ذرا سی تبدیلی نہیں آ رہی، آخر کوئی کنٹرول کرنے والی ہستی ہے نا اوپر۔ ایک تو یہ وجہ ہے جو کہ ظاہری ہے سائنسی اعتبار سے، سردی گرمی کے آنے کی۔ دوسری وجہ جو کہ باطنی ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا سردی اور گرمی کیوں آتی ہے؟ اشتقت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ مجھے اتنا سخت بنا دیا ہے، اتنی گرمی اور اتنی حدت اور شدت میرے اندر رکھ دی ہے، اور پھر ہر طرف سے مجھے بند کیا ہوا ہے، اور اس بندش کے نتیجے میں میرا اپنا وجود ہی مجھے کھا رہا ہے، میرا بعض حصہ اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ مجھے کھا رہا ہے۔ مجھے تھوڑا سا کھلنے کا موقع دیا جائے، کوئی اپنی بڑھاس باہر نکالنے کا موقع دیا جائے۔ اس نے مطالبہ کیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو اجازت دی، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ جب جہنم جو ہے وہ سانس اندر لیتی ہے، انہیل کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں سردی آتی ہے، اور اگر جہنم جو ہے وہ سانس باہر نکالتی ہے، ایکزہیل کرتی ہے، اس کے نتیجے میں گرمی آتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں تو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جہنم کے اندر آگ ہے، گرمی ہے، بس نہیں، جہنم کے اندر سردی بھی ہے، اور سردی شدید، اس کو زمہریر بولتے ہیں، قرآن نے کہا اتنی شدید سردی ہے، اتنی شدید سرد ہے وہ عذاب جہنم کا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان فی جہنم بردن شدیدا، جہنم کے اندر اتنی سردی ہے، یقال لہ زمہریر، اس کو زمہریر کہتے ہیں۔ جب کسی بد نصیب کو، جہنمی کو اس میں پھینکا جائے گا، یسکت اللحم حتی یستغیث بحر جہنم، پھینکتے ہی اس کا جسم ٹکڑے ہونے لگے گا، اور وہ اللہ سے التجا کرے گا یا اللہ یہاں سے نکال کے، چاہے آگ میں پھینک دے لیکن یہاں سے نکال، اتنی سخت ہے۔ تو جہنم کے اندر دونوں عذاب، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے سردی گرمی کے آنے کی، دو وجوہات آپ نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے اہم نقطے کی جانب، اور آج کا جو موضوع ہے موسم سرما کے حوالے سے، سردی کے حوالے سے، اس موسم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، عبادت کے اعتبار سے بہار کا موسم ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا طال لیلہ فقام، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور قیام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سردی کی جو راتیں ہوتی لمبی ہوتی ہیں، تو نسبتاً گرمی کی راتوں کے عشاء کی نماز پڑھی، آپ سوئیں، ابھی آنکھ لگی ہے تو فجر کا وقت ہو گیا، نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔
لیکن سردیوں کی راتیں لمبی ہیں، نیند بھی پوری ہو گئی اور قیام بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا۔ طال لیلہ فقام، راتیں لمبی ہو گئی قیام کرو۔ وقصر نہارہ فصام، اور دن چھوٹے ہو گئے روزہ رکھنا آسان ہو۔ دن چھوٹے ہیں اور دن ہے بھی بالکل جو ہے وہ ٹھنڈے، اور روزے کا احساس تک نہیں ہوتا، اور سارا دن اتنا جو ہے وہ بھوک پیاس کا اتنا احساس نہیں ہوتا، تو روزہ رکھنا آسان ہے۔ اس لیے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے۔ غنیمت آپ سمجھتے ہیں ذرا سی مشقت ہوتی ہے جنگ لڑنے میں دشمن کے خلاف، لیکن فتح مل گئی تو بہت کثیر مال ہاتھ آتا ہے۔ اسی طرح فرمایا عمر بن خطاب کہتے ہیں سردی کے موسم میں عبادت میں مشقت تو ہے، ٹھنڈک ہے، سردی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کثیر اجر و ثواب ہاتھ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ عبید بن عمر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی، سردی کا موسم آتا نا تو وہ کہا کرتے تھے یا اہل القرآن، اے قرآن والو، جن کو اللہ نے قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن آتا ہے، حفظ ہے اور ان کو سمجھ ہے قرآن کی، طال لیلکم لقراءتکم فقرؤ، اب تو موقع آ گیا ہے، راتیں لمبی ہو گئی، اب قیام کرو جتنا کر سکتے ہو، ایک رکعت میں جتنے پارے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ وقصر نہارکم لصیامکم فصوموا، اور دن چھوٹے ہو گئے، جس نے روزے رکھنے جتنے مرضی روزے رکھے، احساس تک نہیں ہوتا روزے کا۔ تو فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن۔ اور ایک آخری بات سنیے گا پھر آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردی کا موسم آتا تو بھلا کیا کہتے تھے؟ مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، ویلکم ونٹر سیزن، اے موسم بہار، اس کو سردی کا موسم موسم بہار کہتے ہیں کہ ونٹر سیزن موسم سرما کو خوش آمدید، اب راتیں لمبی ہیں، میں لمبے لمبے قیام کروں گا، اور دن چھوٹے ہیں اور سرد ہیں، اور میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں گا۔ تو یہ ایک شعار ہوتا تھا، یہ اصل میں شروع میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھے تاکہ اس موسم کے اندر کیا کرنا ہے ایک لائحہ عمل ہمارے سامنے آئے، اور سلف کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا اس موسم کو گزارنے کا وہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ اس موسم میں، موسم سرما میں کون کون سے امور ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ان امور کا تعلق جو ابھی بتانے لگا ہوں دیگر موسموں کے ساتھ بھی ہے، لیکن موقع یہ ہے، غنیمت یہ ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، غنیمت یہ ہے کہ تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ پہلا کام نوٹ کیجئے گا اور وہ یہ ہے وضو کا اہتمام کرنا۔ پہلا کام کیا ہے؟ وضو کا اہتمام۔ آپ جانتے ہیں کہ سردی ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور ہم نے چونکہ جو ہے وہ لباس بھی زیادہ پہنے ہوتے ہیں، کوٹ پہنا ہوا، جرسی پہنی ہوئی، تو بار بار نیچے کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اجر بھی رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تم لوگوں کو ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس سے دو فائدے ملیں گے؟ کون کون سے؟ نمبر ایک آپ نے فرمایا اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ اپنے بندے کے درجات کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند کریں گے۔ دو فائدے۔ صحابہ نے کہا یا رسول، صحابہ تو ویسے ہی سراپا شوق ہوتے تھے، ایسا کوئی کام ملے؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کی حالت میں نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں کر رہا، سردی بہت ہے، تم پورا اور مکمل اور اچھے طریقے سے وضو کرو۔ یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بھی مٹا دیں گے اور اللہ تمہارے مرتبے کو بھی بلند کرے گا۔ اور دوسرا کام آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی جانب زیادہ قدم چل کے جانا۔ زیادہ قدم سے مراد ایک مسجد دور ہے گھر سے، تو یہ گھر سے مسجد چل کے جاتا ہے، زیادہ قدم ہوئے نا، اور اگر گھر مسجد کے قریب ہے تو اتنا باقاعدگی سے اور ریگولر ہر نماز کے لیے جاتا ہے کہ اس کے قدم بہت زیادہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے، اس لیے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، دوسرا کام۔ اور تیسرا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا محبت سے، اپنائیت سے، شوق سے انتظار کرنا۔ یہ تین کام جو بندہ کر لیتا ہے اللہ اس کے مرتبے کو بھی بلند کرتے ہیں اور اس کی خطاؤں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، حدیث کی اینڈنگ کیا ہو رہی؟ کن الفاظ کے ساتھ فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ رباط ہے۔ اگر جو تین کام یہ والے کر لینا یہ رباط ہے۔ رباط کیسے کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں رات کو
سرحد پہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو کے اپنی سرحد کا پہرا دینا، کتنا مشکل کام، جان مٹھی میں ہوتی ہے، اسلحہ پکڑا ہوا ہے، کسی لمحے میں دشمن حملہ کر سکتا ہے، جان مٹھی میں، اتنا مشکل کام۔ کہا یہ 3 کام کرنا سخت سردی میں وضو، یہ رباط کی طرح ہی ہے، لیکن جو کر لے تو پھر درجات بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید، جو بندہ سخت سردی میں مکمل اور محبت سے شوق سے وضو کرتا ہے، کان لہ من الاجر کفلان، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں، ایک وضو کرنے کا اور دوسرا سردی کی مشقت برداشت کرنے کا، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ وضو جو ہے ایک مستقل عبادت ہے، یہ روحانیت کی وردی ہے اور تقوی کا لباس ہے۔ جب آپ نے وضو کر لیا، یقین مانیے وہ اطمینان، وہ سرور، وہ ایمان کی تازگی، وہ روحانیت ملتی ہے جو بغیر وضو کے نہیں ملتی۔ اور آپ نے وضو کر لیا تو آپ ایسے فرشتوں کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں کہ شیطانی وساوس، گناہ کے جذبات، یہ چیزیں پاس بھی نہیں آتی۔ وضو جو ہے یہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے تخرج خطاياه من جسده، جیسے جیسے وضو کے اعضاء دھل رہے ہوتے ہیں اس کی خطائیں مٹ رہی ہوتی ہیں، خطائیں دھل رہی ہوتی ہیں، گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ حتی تخرج من تحت اظفاره، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اگر کوئی گناہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ نکال دیتا ہے، وہ بھی اللہ دھو دیتا ہے۔ اور جب وضو کر کے وضو کر لیتا ہے تو جیسے اس کے اعضاء پاک صاف ہو گئے ظاہری طور پہ نجاست سے، اسی طرح اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت۔ اور ایک اور بات سناتا جاؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک، جو بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے، کیسے؟ باوضو ہو کے، تو ساری رات ایک فرشتہ اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے جو ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے یہ باوضو ہو کے سوا تھا۔ سر جی ایک گھر میں 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، ویسے منہ کی باتیں اللہ توفیق دے دے، 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 افراد اسی طرح وضو کر کے سو رہے ہیں اور ہر فرد کے سرانے یوں ہی فرشتہ کھڑا ہو کے دعائیں کر رہا ہے، تو کتنی برکتیں اتر رہی ہوں گی، کتنی برکتیں اتر رہی، ہر فرد کے پاس جو فرشتہ کھڑا اور اس طرح دعائیں کر رہا ہے۔ اور اتنی فضیلت بیان، صحابہ نے پوچھا نا ایک دن یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے کیسے قیامت کے دن؟ ہمیں تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن جو بعد میں ان کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ وضو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، ایک بار جملہ بولیں ذرا پیار سے، وضو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، قیامت کے دن رسول اللہ ہمیں اس وضو سے پہچانے یہ میری امت کا بندہ ہے۔ اس لیے نبی آخری حدیث سنیے گے پھر آگے چلتے ہیں، فرمایا گیا کہ جو بندہ خوبصورت وضو کرتا ہے اور بہترین وضو کرتا ہے اور پھر آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اتنی فضیلت، تو لہذا وضو کا اہتمام، پہلی عبادت، سردی ہے، ٹھنڈک ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کامل وضو کرتا ہے تو اس کو جتنی برکتیں اللہ اس کو دیتے ہیں، جتنی رحمتیں اس پہ اترتی ہیں، اس کا کوئی عام بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوسرا کام نوٹ کیجئے گا جو اس موسم میں کرنے والا ہے، جس کا موقع ہے، جس میں ایک آپ سمجھیے کہ ہمیں بہت وقت مل گیا ہے، وہ ہے قیام اللیل، وہ ہے تہجد کا اہتمام۔ اس کے والے سے آسان اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ رات لمبی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے اور قیام بھی انسان آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن مشکل اس اعتبار سے ہے کہ سخت سردی ہے اور نرم گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر سردی میں جو ہے مصلی پہ کھڑا ہو کے قیام کرنا اس اعتبار سے آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس لیے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ذرا جملہ سنیے گا، قیام لیلۃ الشتاء یعدل نہار صیام نہار الصیف، کہ سردی کی رات کا قیام کرنا یہ گرمیوں کے دن کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ گرمیوں میں روزہ رکھنا مشکل ہے نا جی، دن بھی لمبا اور ہے بھی اتنی گرمی، اسی طرح سردی کی رات کا قیام کرنا اس اعتبار سے مشقت ہے اور لیکن فضیلت بھی بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ عز وجل یضحک علی رجلین، اللہ 2 بندوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، 2 بندوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ان 2 میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جو بندہ اپنا بستر چھوڑتا ہے، نرم گرم بستر چھوڑ کے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے دعائیں اور مناجات کر رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ،
3 لوگوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے. وَيَضْحَكُ عَلَيْهِمْ, اللہ ان کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے, خوش ہوتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ, اللہ کو ان کے عمل سے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک وہ بندہ وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ, جس بندے کی خوبصورت بیوی بھی ہے, وَفِرَاشٌ لَيِّن, اور اس کا ایک نرم گرم بستر بھی ہے, اور اس کے باوجود بھی رات کو اٹھتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, قیام کرتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ, میرے لیے اس نے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا, اپنی نیند کو بھی چھوڑا, چاہتا تو سو سکتا تھا لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوا. فرشتوں گواہ ہو جو میں نے آج کی رات اس کو معاف کر دیا. فضیلت بھی ہے نا اس اعتبار سے. اور نبی اسلام نے فرمایا علیکم بقیام اللیل, لوگوں قیام اللیل کو لازم پکڑو. کیا فائدہ ہے قیام اللیل کا؟ کہا 4 فائدے. فإنہ دأب الصالحین قبلکم, یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے, صالح بندے کا شیوا ہے. آج تو ہم کہ دیکھتے ہیں نا 5 وقت نمازی یہ بڑا نیک ہے. سر نہیں, سلف صالحین کہتے تھے تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اگر نہیں پڑھتا تو وہ نیک نہیں ہے. فرض نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی ہے. اگر صالحیت کا لیول چیک کرنا ہے, تقوی اور ایمان کا لیول چیک کرنا ہے, تو آغاز ہی وہ تہجد سے کرتے تھے, قیام اللیل سے کرتے. فإنہ دأب الصالحین قبلکم, دوسرا فائدہ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تمہارے رب کے نزدیک یہ مقربین کا شیوا ہے. اگر تم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو قیام اللیل کو لازم ہو. وَمَنْهَاتُ لِلْآثَامِ, اگر گناہوں کے اندر آلودہ ہو چکے ہو اور بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں, ان بری عادتوں سے بچنا چاہتے ہو, گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہو, تہجد شروع کر دو, اللہ ان بری عادتوں سے تمہیں محفوظ کر لیں گے. سلف صالحین میں سے ایک نے کہا کہ فلاں بندہ تہجد پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے, یہ کیا فائدہ ہوگا اس کو اس کی تہجد کا؟ ہاں اگر تہجد پڑھتا ہے نا تو ایک دن آئے گا کہ اس کی تہجد کی برکت سے اللہ اس کو چوری سے دور کر دیں گے. تو ہوا ایسا. تو وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ, اور چوتھا فائدہ فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَمِ, بیمار ہو, بیماریوں نے تمہارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں, کہا تہجد شروع کر لو, تہجد کی برکت سے اللہ رب العزت بیماری کو جسم سے قریت کے نکال دے. یہ 4 فائدے بیان کی گئے. اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 4 طریقے بتاتا ہوں, ان میں سے کوئی ایک آپ چوز کر لیجئے اپنی سہولت کے حساب سے. پہلا طریقہ جو سب سے افضل ہے کہ اب رات کے پچھلے پہر اٹھیں, اب رات کو جلدی سو جائیں. اور آج تو ایسا ہے کہ بندہ رات اتنی لمبی ہے کہ بندہ سو کے اٹھتا ہے, پھر سوتا ہے, تھک جاتا ہے, پھر سوتا ہے, پھر دیکھتا نہیں ابھی تو رات کتنی باقی ہے, پھر سو جاتا ہے. بندہ اٹھے, رات کے آخری پہر اٹھے, آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. اگر زیادہ قرآن نہیں آتا, قل اللہ احد بار بار پڑھتا جائے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس بار بار پڑھتا جائے. یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے پڑھ, اور اس کو پتہ ہے, علم ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ پاؤں گا, عشاء کی نماز پڑھی ہے, جہاں عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد اپنا قیام کر لے, 2 رکعتیں 4 رکعتیں جتنی پڑھنی ہے. رمضان میں تو تراویح پڑھتے ہیں نا, وہی قیام اللیل ہے. عام دنوں میں ویسے پڑھ لو, اگر خطرہ ہے صبح نہیں اٹھ سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رات کو پڑھتے تھے تو صبح اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا, تو نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم رات کو پڑھ کے سویا کرو کیونکہ تمہیں صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو ارادہ کر لیجئے, نیت کر لیجئے. آپ نے ارادہ کر لیا, نیت کر لی میں نے تہجد پڑھنی ہے, صبح آنکھ نہیں کھلی تو آپ طلوع آفتاب سے لے کے ظہر کی نماز تک یہ اتنا ٹائم ہے, آپ کسی لمحے بھی پڑھ لیجئے جو رات کو رہ گئی تھی. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا اور آخری طریقہ جو سب کے لیے ہو سکتا ہے, آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیے. نبی اسلام نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو پوری رات قیام کرنے کا اجر دے دیتا ہے. اس کے بعد بھی مشکل ہے تہجد جی, اس کے بعد یہ قیام اللیل مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ عمومی طور پہ آج کے زمانے میں قیام اللیل کا, تہجد کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بلکہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ فجر کی نماز باجماعت اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, تو چاہیے جائے کہ آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کر سکیں. ماحول ایسا بن گیا ہے, عادت ایسی بن گئی ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے رہیں. ایک پروڈکٹیو کام کرنا ہے, ضروری کام کرنا ہے, مفید کام کرنا ہے, وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن فضول سوشل میڈیا سکرولنگ اور فضول کام میں, بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا, اور جس لمحے ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مناجات کریں, اپنے رب کو راضی کریں, اس لمحے شیطان ایسی تھپکیاں دے کے ہمیں سلاتا ہے کہ سورج اپنی تمام تر جلوہ سمانیوں کے ساتھ پورے عالم کو منور کر چکا ہوتا ہے اور ہماری آنکھ نہیں کھلتی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کی صبح ہی 10 بجے ہوتی, جن کی صبح ہی 11-12 بجے ہوتی, اور ان کا پورا دن ایسی نحوست کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہم نے کیا کیا. ماحول ایسا بن گیا. لیکن تہجد کی اتنی برکت. اب دیکھیں 7 بجے 7:30 بجے آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے, 7:30 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے, اور آج جو فجر کے وقت ہو رہا ہے 5:30 بجے فجر کا وقت ہو رہا ہے,
6 بجے بعض لوگ جو ہے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بعض 6:15 پڑھتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ 7:30 سے لے کے صبح کے 6 بجے تک 10-11 گھنٹے بنتے ہیں. 10-11 گھنٹے. اب 10-11 گھنٹے میں ایک کسی بندے کو 5 منٹ بھی نہ ملے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل ہی پڑھ سکے، اس بندے سے بڑھ کے محروم کون؟ یار 10 گھنٹے کی رات اور 5 منٹ نہیں اس کے پاس کہ 2 نفل ہی پڑھ لے، رات سونے سے پہلے پڑھ لے. کتنی بڑی بد نصیبی اور کتنی بڑی محرومی اس کے نصیبے میں آئی. حالانکہ فرض نماز تو پڑھنی ہے. یا ادھر دیکھیے گا فرض نماز کا اور تہجد کا فرق کیا ہے. فرض نماز کی آواز اذان دیتا ہے، ندا دیتا ہے ایک مؤذن، ایک بشر، ایک انسان. لیکن تہجد کی اذان کون دیتا ہے؟ اللہ خود بلاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. اور اذان کی جو آواز ہوتی ہے، فرض نمازوں کی جو آواز ہوتی ہے، اس میں آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور جو تہجد کی صدا دیتا ہے نا، وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ حل من سائل فاعطیہ. ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں؟ ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں؟ اور یہاں ایک اور بات سنیے گا فرق کرتے ہوئے. جو اذان ہوتی ہے نا فرض نمازوں کی، وہ ہر بندہ سن لیتا ہے. جس نے نہیں بھی نماز پڑھی نا، اس کے کانوں میں بھی آواز آ رہی ہے. لیکن تہجد کی جو اذان دے رہا ہے نا رب، وہ صرف خاص بندے ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے. ہر بندہ نہیں محسوس کرتا. تو یہ فرق ہے. اس لیے انسان کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام نوٹ کیجئے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ وضو، نمبر 2 تہجد اور قیام اللیل، اور نمبر 3 یہ ہے روزہ. جیسے شروع میں ہم نے بتایا کہ دن چھوٹے ہو گئے، روزہ رکھنا آسان ہو گیا. اور آپ دیکھیے نبی اسلام نے فرمایا کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ. سردی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت. ٹھنڈی غنیمت کہتے ہیں کہ آپ دشمن کے مقابلے میں گئے، دشمن نے آپ کو دیکھ کے ہی ہتھیار ڈال دیے، بغیر لڑے بغیر مشقت کے سارا مال غنیمت آپ کے ہاتھ آ گیا، اس کو کہتے ہیں غنیمت البارد، کہ بالکل احساس بھی نہیں ہوتا سارا دن، اور روزہ جو ہے گزر جاتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا. تو 3 قسم کے روزے آپ رکھ سکتے ہیں ان دنوں میں. بڑا اہم موقع ہے. نمبر 1 سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں. نبی اسلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں سوموار اور جمعرات اعمال اللہ کے ہاں بندوں کے پیش ہوتے ہیں. تو میں روزہ رکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہوں اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اور آپ اہتمام کیجئے. دوسرا ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15. نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتا ہے، اللہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر دیتا ہے. کیونکہ ہر مہینے میں 3 روزے، 1 روزہ 10 کے برابر، تو اسی طرح پورے سال کے روزے ہو گئے. تیسرا، آپ اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے رمضان کے، کسی خاتون کے یا کسی مرد کے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، چھوٹے ہوئے ہیں، ان دنوں میں موقع روزے رکھیے، بالکل احساس تک نہیں ہوگا. تو روزے کا اہتمام کرنا، یہ 3 کام ہوگا. چوتھا کام یہ نوٹ کیجئے گا جو ان دنوں میں کرنا ہے، اور وہ یہ ہے صدقہ خیرات کا اہتمام. سردیوں کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولیات دی ہیں، سردی کے موسم سے بچنے کے لیے اچھے لباس دیے ہیں، اس اعتبار سے غذائیں بھی دی ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، غربا ہیں، فقراء ہیں، جن کے پاس اتنا لباس بھی مہیا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو سردی سے بچا سکیں. آپ اس کا اہتمام کریں. میرے خیال سے آپ سستے بازار چلے جائیں، 5-6 جرسیاں کوٹیاں جو ہے وہ آپ خریدی ہول سیل ریٹ پہ، اور آپ تقسیم کیجئے. کئی مستحقین، آپ چادریں ہیں، جرسیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ موقع ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن آئے گا، اللہ بندے کو سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا میرے بندے، میرے پاس لباس نہیں تھا اور تو نے مجھے لباس نہیں دیا تھا. بندہ چونک جائے گا، یا اللہ آپ کے پاس لباس نہیں تھا اور میں نے لباس نہیں دیا، کیسے؟ کہا میرا فلاں بندہ، ننھے مونے بچے اس کے سردی کی راتوں میں ٹھٹر رہے تھے، ان کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے وہ پہننے کو جرسیاں اور کوٹیاں بھی نہیں تھی، اور تم جو ہے وہ دیکھ کے نظریں چرا لیتے تھے، کبھی تم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. اللہ اپنے بندے سے یہ گلہ کرے گا. تو یہ موقع ہے صدقہ خیرات ان دنوں میں. فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. نبی اسلام نے فرمایا کہ کسی بیوہ کو، کسی مسکین کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے. وکالصائم فی النہار، اور ایسے ہی ہے جیسے وہ روزے رکھ رہا ہے. اتنی فضیلت رکھی. یہ 4 کام ہیں. 5واں کام یہ نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے علم کا حصول. بڑی طویل راتیں ہیں، 10 گھنٹے کی رات ہے. ان راتوں کو آپ غنیمت سمجھیے، علم حاصل کیجیے. یار ہم نے کوئی فرض کیا ہے کہ ساری زندگی ہم نے قل اللہ پہ گزارا کرنا ہے؟ یا ہم پہ فرض ہے کہ ساری زندگی ہم نے بغیر سمجھے قرآن کو اور دنیا سے چلے جانا ہے؟
ان راتوں کو غنیمت سمجھیے. 10 گھنٹے کی رات ہے، آپ ڈیوائڈ کیجئے 3 حصوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصہ جو ہے پڑھنے کے لیے، اور ایک حصہ عبادت کے لیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تینوں حصوں کو برابر برابر تقسیم کریں. اب ظاہر ہے سارا دن آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، آپ آرام کے لیے زیادہ وقت لے لیجئے اور جو پڑھنے کا وہ کم کر لیجئے، عبادت کا اس اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کریے. لیکن ڈویژن اپنے اعتبار سے کریں، کسی کام کو زیادہ وقت دے لیں، کسی کو کم دے لیں، لیکن 3 حصوں. اپنی سائڈ ٹیبل پہ ایک بک رکھیے، رات سونے سے پہلے اس کے 5 ورق 6 ورق آپ پڑھ کے سوئیے. سونے سے پہلے جیسے ہی آپ سونے لگے اس کو بند کر دیجیے، نشان لگا، اگلے دن وہیں سے شروع کر لیں. آپ 10 دنوں میں ایک کتاب مکمل کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری، پھر اس کے بعد تیسری. علم کا حصول ان راتوں میں بہت بڑی غنیمت ہے. اور یہ 5 کام جو اس موسم میں کرنے ہیں، اللہ رب العزت اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ہمیں کچھ آسانیاں بھی دی ہیں. آخری بات سنیے گا کہ موسم کی شدت ہے تو اس اعتبار سے کئی بزرگ بھی ہوتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں حساس جن کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس اعتبار سے شریعت نے ہمیں بڑی آسانیاں اور سہولتیں بھی دی اور ان سہولتوں کو لینا چاہیے. پہلی سہولت تو یہ نوٹ کیجئے گا، آپ نے وضو کرنا ہے تو بار بار پاؤں دھونے پڑ رہے ہیں. اور ماہرین سے آپ پوچھ لیجئے کہ جتنی سردی پاؤں سے ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے نا، اتنی پورے جسم سے نہیں ہوتی. آپ نے جرابیں پہن لی نا موٹی تازی، اور آپ نے جو ہے وہ باقی شاید اتنا نہ بھی پہننا ہو تو آپ کو سردی کا احساس کم ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت نے اس اعتبار سے آسانی دی ہے. آپ جو ہے وہ وضو کر لیے، اس کے بعد آپ جرابیں پہن لیں، موزے پہن لیں، اور جب بھی آپ نے وضو کرنا اس کے بعد آپ ان پہ مسح کر لیجئے. آپ مقیم ہیں تو آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس کے بعد جو ہے مسح کرتے رہیں. تو جرابوں میں بھی مسح ہو سکتا ہے. کئی لوگ جو ہے لوگوں کو تکلف میں ڈالتے ہیں کہ جرابوں میں مسح نہیں ہوتا. سر جرابوں میں بھی مسح ہو جاتا ہے. وہ اون کی جرابیں ہوں، سوتی جرابیں ہوں، وول کی ہوں، وہ نائلون کی ہوں، کسی طرح کی بھی جرابیں، چمڑے کے موزے ہوں، کسی طرح آپ مسح کر سکتے ہیں. اور مسح کی ڈیوریشن کب شروع ہوگی؟ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ جرابیں پہن لیں. اس کے بعد جب آپ پہلا مسح کریں گے تو ٹائم سٹارٹ ناؤ، یہاں سے ٹائم شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں گھڑی کا ٹائم، کل اس ٹائم تک آپ مسح کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جرابیں اتارنا ہوگی، پاؤں دھونا ہوگی. تو یہ اسلام کی سہولت ہے، شریعت کی سہولت ہے، اس کو لینا چاہیے. دوسری سہولت یہ ہے کہ سخت سردی ہے اور آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا ہے اور آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے ایک صحابی عمر بن عاص، وہ سفر میں تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں، تو ایک رات ان کو غسل کی حاجت ہوگی. اب پانی شدید ٹھنڈ، برفانی علاقہ ہے، پانی شدید ٹھنڈا ہے، پانی کو ہاتھ لگایا، پانی کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. تو انہوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا اور ساتھیوں کو نماز پڑھا دی. امیر تھے، لوگ خاموش رہے. جا کے نبی اسلام کو شکایت لگی، یا رسول اللہ ہمارے امیر نے یوں کیا ہے، اس کو غسل کی حاجت تھی، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. صحابی سے پوچھا گیا، ہاں بھی تو نے کیوں کیا؟ حالانکہ نبی اسلام کو پتا تھا. فرمایا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اس لیے میں نے سہولت سے فائدہ اٹھایا. تو نبی اسلام مسکرانے لگے. تو یہ دلیل بن گئی کہ ایسی صورتحال ہو، پانی بہت ٹھنڈا ہے تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں، لیکن سہولت لینے میں اور بہانے میں فرق ہوتا ہے. سنیے گا ذرا، سہولت لینے میں اور بہانے میں فرق. سہولت اور ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ کی عقل جب وہ ساتھ دے رہی ہے کہ اگر یہ میں پانی استعمال کر لیا تو مجھے نمونیا ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بہانے بنا رہا ہے میرا دل، تو پھر آپ غسل کیجیے اور پھر نماز. تیسری سہولت جو اسلام ہمیں دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا. سخت سردی ہے بہت زیادہ اور باہر اتنی شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جو جسم کے اندر سے گزر رہی ہے، اور آپ بزرگ آدمی ہیں اور ہڈیاں کمزور ہیں اور ویسے ہی جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو آپ مغرب کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ عشاء کی بھی پڑھتے جائیے. یہ اسلام نے سہولت دی. آپ سمجھتے ہیں کہ مغرب نماز پڑھنے دھند بہت زیادہ ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز بہت زیادہ دھند ہو جائے گی، آپ امام صاحب کو کہیے نماز پڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے بھی مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا ہوا. آپ سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک آخری بات سنیے گا، وہ بھی اسلام نے سہولت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں گھر میں آپ اذان بھی ہو گئی ہے لیکن باہر بہت شدید دھند ہے اور بہت سخت سردی ہے. آپ سمجھتے ہیں میں باہر گیا، طبیعت ویسے ہی میری صحیح نہیں رہتی تو میں مزید بگڑ سکتا ہوں. آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اسلام نے یہ سہولیات دی ہیں، ہر لحاظ سے شرعی رہنمائیاں ہمارے پاس موجود ہیں. ان سہولیات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سہولیات کو بتا کے میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ سہولت لینے میں اور بہانے میں فرق ہوتا ہے. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے گا. اللہ رب العزت اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 5 کام ہم نے آپ کے سامنے رکھے جو سردی کے موسم میں کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.